السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. السلام کا انکار کرے گا گویا وہ میرا انکار کر رہا ہے. یعنی آخری امام نشد یعنی آخری امام کا انکار گویا رسالت کا انکار ہے. اب اس سلسلے میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عام طور پہ بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ خیال اٹھتا ہے کہ یہ بحث کوئی پیغمبر اسلام کے بعد ایجاد کردہ ایک بحث ہے کہ جس کو شیعوں نے ایجاد کیا ہے. اس لیے کہ بہت سے ایسی فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ عقیدہ مہدویت پیغمبر اسلام کے دور میں نہیں پایا جاتا تھا، اور یہ پہلی قرن سے جب محمد حنفیہ کے لوگ پیرو ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ مہدی ہیں اور یہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو لانے والے ہیں. اور اسی طریقے سے جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ وہ رضوا کی پہاڑی کے اوپر موجود ہے. لہذا یہ پیغمبر اسلام کے بعد کی ایک گفتگو ہے اور ایک عقیدہ ہے، ورنہ عقیدہ مہدویت پیغمبر کے دور میں نہیں پایا جاتا تھا. جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ان کی جہالت کا ایک بہترین ثبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حیات پیغمبر کی پوری طریقے سے اس کو مطالعہ نہیں کیا اور سیرت کو نہیں سمجھا ہے. پیغمبر کی حدیثیں ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، جبکہ بے پناہ متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مختلف مراحل میں امام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کبھی خود نام کے ذریعے سے، کبھی اس اعتبار سے کہ ان کا حسب و نسب کیا ہوگا، کبھی اس اعتبار سے کہ اس زمانے کے حالات کیا ہوں گے. تمام تر زاویوں پہ پیغمبر اسلام نے خود گفتگو کی ہے. اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ جب یہ انکار مہدویت خود انکار رسالت بن سکتا ہے تو نبی کو جس طریقے سے اپنے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں عقائد کو استوار کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے عقیدہ مہدویت کو اسی دور میں استوار کرنا بھی ذمہ داری تھی نبی کی. لہذا پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات پہ مختلف تعبیروں میں ارشاد فرمایا. نبی مکرم فرماتے ہیں کہ لا یذهب الدنیا حتی یرا امتی رجل من اہل بیتی یقول له المہدی. اب اس سے زیادہ واضح اور کیا چاہیے کہ پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ ایک شخص کو نہ دیکھ لیں جو پوری کائنات پہ حکومت بھی کرنے والا ہے، اور اس کو وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کو لوگ مہدی کے نام سے یاد کریں گے. دوسری حدیثوں میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا یقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ جناب امام قائم اجل اللہ تعالی فرج شریف قیام نہ کر لیں. مختلف حدیثوں میں پیغمبر اسلام بیان کر رہے. خود مولائے کائنات نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے غیر میں سے ہوں گے؟
پیغمبر اسلام نے کہا یا علی مہدی ہم میں سے ہوگا، ہماری اولاد میں سے ہوگا. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام پھر فرماتے ہیں یا علی جس طریقے سے شرک کو میں نے کائنات سے ختم کیا ہے ویسے ہی میرا فرزند مہدی فتنے کو کائنات سے ختم کرے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے گفتگو اور آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اسلام کی ابتدا اللہ نے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے کی ہے ویسے ہی اسلام ختم ہوگا ہماری اس ذریت میں آنے والے اس فرزند مہدی کے ہاتھوں سے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. نہیں ابھی بھی ابن خلدون جیسے افراد وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حدیثیں کہ جو پیغمبر اسلام سے امام کے سلسلے میں روایت کی گئی ہیں یہ حدیثیں چونکہ صحیحین میں نہیں پائی جاتی جس کا اعتبار بہت زیادہ ہے، جن کتابوں کو لکھتے وقت احتیاط برتی گئی ہے اور کمال احتیاط کے ساتھ روایتوں کو ضبط کیا گیا اور تحریر کیا گیا ہے، وہاں وہ روایتیں نظر نہیں آتی. لیکن ٹھیک ہے اگر اس کتاب میں روایت نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا دوسری اہل سنت کی کتابیں نہیں موجود ہیں؟ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں کہ جس میں امام مہدی کا تذکرہ اور حدیث پیغمبر اسلام کی، بلکہ ابی داؤد جیسی کتاب الہی ربیتنی فی نعمک، طبرانی جیسے لوگ، ترمذی جیسے افراد انہوں نے لکھا ہے. ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لکھ رہے ہیں. تو یہ سارے بزرگ اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے. وہ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ روات جنہوں نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے آیا وہ راوی معتبر ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ راوی ضعیف اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اگر تضعیف کسی راوی کی گئی ہے تو تضعیف تعدیل سے بڑھ کے ہے. لہذا اگر کہیں کسی کو ضعیف بتایا گیا ہے تو وہ روایت ضعیف ہوگی، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. جبکہ خود ضعف کے سلسلے میں بزرگ علماء نے تحریر کیا ہے کہ صرف کسی ایک شخص کو ضعیف بتا دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ حتیٰ صحیحین میں بھی اگر کسی راوی کے ذریعے سے روایت نہیں لی گئی ہے تو صرف یہ کہہ کے پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ سبب ضعف بتانا پڑے گا. اس لیے کہ بعض لوگوں کے یہاں کوئی شے ضعف کا سبب ہے، اس روایت کو ضعیف بناتی ہے، اس راوی کو ضعیف بناتی ہے، اور بعض لوگوں کیا نہیں ہے. خود ابن خلدون نے ہارون جیسے قطن جیسے افراد کی روایت کا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ شیعہ ہیں. تو آپ شیعت کو بھی ضعیف روایت کو ضعیف بتانے میں شیعت کو ایک سبب ضعف مان رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور خود ابی داؤد نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے بیان کیا ہے روایت کو. وہ کہتی ہیں سمعتو، ہم نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ المہدی من اطرتی و من ولد فاطمہ، مہدی ہماری ذریت سے ہوں گے اور وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. اگر کسی روایت کو ہم اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں راوی شیعہ ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جبکہ خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت کثرت سے چونکہ امام مہدی کے سلسلے میں روایتیں آئی ہیں
لہذا اگر بعض روایتیں ان میں ضعیف بھی ہیں تو کثیر روایتیں تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور جب تواتر کے ساتھ کچھ روایتوں کو بیان کیا گیا ہے تو پھر جو ضعیف روایتیں ہیں وہ بھی ان تواتر والی روایتوں کے مفہوم کی بنیاد کے اوپر ان کا ذوب بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہم کو بغیر بحث کے، بغیر کسی اختلاف کے عقیدہ مہدویت کو ماننا پڑے گا، ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر یہ عقیدہ مہدویت، یہ اگر بعد میں ہی آنے والی گفتگو ہوتی تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کی زبان پہ جناب امام مہدی کا تذکرہ موجود رہا ہے، ابن عباس نے ذکر کیا ہے، خود حاکم شام سے ابن عباس نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آخر زمانہ میں ہماری پیغمبر کی ذریت سے ایک مرد ہوگا کہ جو 40 سال تک خلافت کرے گا۔ جناب عمار یاسر نے بیان کیا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا مہدی سے جب وہ آئے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی پر کرے گا جیسے یہ زمین فتنہ و فساد سے بھری۔ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور جیسے ہی انسان کے ذہن میں عقیدہ مہدویت اور تصور امام مہدی آتا ہے، ویسے ہی تین چیز، دوسری چیز انتظار، تیسری چیز ظہور، ان تمام چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو غیبت ہے امام کی، یہ کون سی غیبت ہے؟ امام کی غیبت غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت؟ بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے امام کی غیبت غیبت شخص بھی ہے اور غیبت شخصیت بھی ہے، یعنی نہ تو بعد وہ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ کے سلسلہ نسب میں 11ویں امام کے فرزند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوصاف کیا ہیں، لیکن غیبت شخص ہے، خود امام سامنے نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ تو غیبت شخص ہے نہ غیبت شخصیت ہے، لیکن یہ جو غیبت افراد ہیں ان کے مراحل وہ ہوتے ہیں کہ جہاں امام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے مگر وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے واقعات موجود ہیں، مجھے اس ذیل میں نہیں شخص اور غیبت شخصیت ایک مثال، مثلا ایک شخص ہے جس کے بچے کو بخار ہوتا ہے رات میں، وہ ایک کالونی میں زندگی گزارتا ہے یا ایک بلڈنگ میں ہے جس میں مختلف افراد رہتے، وہ بھی اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، رات میں اس کے بچے کو بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، وہ لے کے شہر میں مختلف ڈاکٹروں کے یہاں جا رہا ہے، ہر ڈاکٹر حاضر نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے، پریشان رہا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، ایک پڑوسی نے دیکھا، کہا بھائی رات سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں،
آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میرا بچہ بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر رات میں نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، خود ہمارے اوپر والی منزل پہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ بچے کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ دیکھیے نقصان۔ چونکہ وہ شخص کو روز دیکھتا تھا، نام سے تو واقع اس کے بعد اگر وہ شخص قریب نہ ہو، وہ شخص ظاہراً حاضر نہ ہو، تب بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک شخص دوسرا ہو کہ جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، ظاہراً کوئی ڈاکٹر سامنے نہ مل رہا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا فلاں دوست ڈاکٹر ہے، میرا فلاں جاننے والا ڈاکٹر ہے، اس کو وہ فون کر کے اس سے اطلاع لے لے گا، اس سے اپنے ضرورت جو دوائیں ہیں اسے معلوم ہو جائیں گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں ہم غیبت شخص کے مرحلے میں تو رہیں، مگر غیبت شخصیت کے مرحلے میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ اگر غیبت شخصیت رہا تو وہ شخص ہمارے درمیان آ بھی جائے تو ہم فائدہ نہ اٹھا پائیں گے۔ امیر کائنات ظاہراً ظہور شخص تھا، مگر اس دور کے لوگوں کے لیے ظہور شخصیت نہیں ہوا تھا، لہذا علی موجود رہے مگر لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں، حتیٰ خود کربلا میں بہت سے لوگوں کے لیے امام ظہور شخص تھے، امام حسین علیہ السلام، مگر ظہور شخصیت نہیں ہوا ان کے لیے، لہذا وہ امام سے فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ امام کے مخالف ہوئے۔ لہذا اس غیبت کے زمانے میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے سلسلے میں ظہور شخصیت کریں، امام کے بارے میں ہم اپنی معرفت کو آگے بڑھائیں۔ پہچانا تو ہم تیری معرفت حاصل نہیں کی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اے پروردگار ہمیں اپنے رسول کی معرفت حاصل کر، عطا کر، اس لیے کہ اگر ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکے تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اے میرے پروردگار اپنی حجت کی معرفت حاصل کر، عطا کر، اس لیے کہ اگر ہم تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو زللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس امام کے لیے کہ جس کی غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ظہور شخصیت کریں، ہم پہچانے امام کو۔ کتنا ضروری ہے ہمارے امام کو ہم کو پہچاننا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ حدیث عبداللہ ابن عمر نے بیان کی ہے، وہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان سے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ جہالت کی موت نہیں کہا ہے، جاہلیت کی موت۔ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات یہودیا اور نصرانیہ، تو یہودی اور نصرانی مرے گا۔ لہذا اگر ہم کو مسلمان مرنا ہے، اگر ہمیں اسلامی موت چاہیے، اگر ہمیں ہدایت والی موت چاہیے، تو ہمارے لیے ضروری ہے معرفت حاصل۔ اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو پھر ہمارا نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، عبادتوں کا کرنا، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ معرفت امام ہی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ غیبت کا ہے، دوسرا انتظار کا ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے، انتظار کی معرفت
چاہیے، اس لیے کہ جیسے شخص کا انسان انتظار کرتا ہے ویسی طرف، اور جتنی کسی شخص کی معرفت بڑھے گی اتنی ہی محبت بڑھے گی، لہذا محبوب عزیز ہوگا اس کا انتظار. لہذا ہم کو چاہے ظہور ہو، چاہے غیبت ہو، اور چاہے انتظار کا مرحلہ ہو، یہ سب معرفت کے ساتھ چاہیے. پروردگار ہمیں امام کی معرفت عطا فرمائے.